انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے انکم، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ لقد کنتم، تحقیق تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، بعض لوگ باپ دادا کا مسئلے کو بنیاد بنا کر شریعت کے بہت سارے مسائل کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ہم جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو، اور انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا باپ دادا کو فالو مت کرو، تو بعض لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی تو خواتین کی نماز میں اور 20 رکعت تراویح میں کس کو فالو کر رہے ہو؟ باپ دادا کو۔ تو باپ دادا تو گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتے ہیں۔ باپ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گی۔ تم جمہور کے فتوے کو مان رہے ہو، جمہور 20 کے قائل ہیں، جمہور کہتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے، جمہور یہ کہتے ہیں، جمہور یوں کہتے ہیں، تو تم تو سب ان کو فالو کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو باپ داداؤں کی دو قسمیں ہیں۔ There are two types of daddy and papas۔ باپ داداؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک وہ باپ دادا ہیں جن کے پیچھے چلنا گمراہی ہے، اور ایک وہ باپ دادا ہیں جن کو فالو کرنے کا قرآن و سنت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن جن باپ دادا کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے، کو گمراہی قرار دیتا ہے، یہ وہ باپ دادا ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ فرمایا تم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو اگرچہ تمہارے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور خود گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہوں۔ ہمارے باپ دادا جو محدثین اور فقہا گزرے ہیں وہ ایسے نہیں تھے کہ لا یعقلون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اگر ہم ان پہ یہ فتویٰ لگا دیں وہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، تو یہ قرآن اور یہ حدیث جو ہمیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے یہ سب مشکوک ہو جائے گا۔ نہیں آئی بات؟ آج صحیح بخاری، اس کی سب سے بڑی شرح اور سب سے بہترین شرح پوری دنیا میں جو مقبول ہے وہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صحیح مسلم کی دنیا میں سب سے مشہور ترین شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بخاری کی شرح کون سی؟ فتح الباری علامہ ابن حجر کی۔ اور صحیح مسلم کی شرح کون سی؟ یحییٰ ابن مسلم النووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ ان دونوں بزرگوں کو اگر مارکیٹ سے نکال دو، یعنی بیچ سے نکال دو اگر آپ ان دونوں بزرگوں کو، تو علم حدیث سے آپ گئے۔ جتنے بھی آج کے محدثین ہیں نا جو حدیث پہ حکم لگاتے ہیں کہ جیسے علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ صحیح حدیث ہے یہ ضعیف، یہ سب حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے میں علامہ ابن حجر کے محتاج ہیں۔ ان کی تحقیق کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے۔ اور وہ تھے شافعی۔ آئی بات سمجھنے؟ وہ کیا تھے؟ شافعی تھے، وہ بھی اسی کے قائل تھے 20 رکعت تراویح ہے اور عورتیں کیا کریں گی؟ سمٹ کے نماز پڑھیں۔ علامہ نووی بھی اسی کا قائل، اور جتنی بڑی بڑی شروحات ہمیں ملتی ہیں علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ اور جتنے بھی بڑے بڑے ملتے ہیں، تو یہ وہ باپ دادے ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں بھائی۔ امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے اساتذہ میں ہیں، وہ یہ والے باپ دادا ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن نہیں کہتا کہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے پیچھے چل رہے ہو جبکہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ کہیں گے اللہ ان کو تو بہت کچھ پتا تھا، ہم سے زیادہ پتا تھا۔ تو ابا دادا جو ہے نا، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واتبعت ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں، کیونکہ وہ کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق۔ وہ نہیں تھے کہ لا یعقلون شیئا، آتا ہی پتہ ہی کوئی نہیں، ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں۔ مولانا منظور چنیوٹی آئے ایک دفعہ، کہنے لگے پتہ ہے چنیوٹ کا نام ربوا کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ کہہ رہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں۔ بہت بڑے عالم تھے مگر وہ تھے پنجابی اسپیکنگ نا، تو اردو بڑی زبردست بولتے تھے وہ۔ یعنی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اور ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں۔ تو وہ جب بھی میں یہ آتا ہے نا کہ لا یعقلون شیئا، تو مجھے وہ آتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ لا یعقلون شیئا کا مطلب اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کو پتہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ہم جو جن باپ دادوں کو فالو کر رہے ہیں ان کو بہت کچھ پتا تھا، بہت کچھ پتا تھا، تو اس لیے انہی کو فالو کرتے رہیں، اس میں عافیت ہے۔